بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت، یہ قیامت کیا ہے اور اس کی کیا معنی ہے، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ قیامت کی معنی ہے قیام، مطلب کھڑا ہونا، یعنی روز قیامت ہر انسان اپنے حساب و کتاب کے لیے روز محشر کے دن اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ بحیثیت مسلمان قیامت ایک بڑی سچائی ہے جو کہ ضرور آئے گی، مگر کب آئے گی اس کا کسی کو علم نہیں۔ ہاں، اس کی کچھ نشانیاں ضرور ہیں جن میں سے کچھ اس دور میں پوری ہو چکی ہیں۔ اس بارے میں الگ سی ویڈیو بناؤں گا جس میں قیامت کی نشانیوں کے متعلق تفصیلی بحث ہوگی۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع ہے قیامت کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ مثال کے طور پر اگر اس دنیا میں جابر یا ظالم پوری عمر زیادتی کرے اور آخر میں مر جائے تو اس کی ظلم اور جابریت کا حساب اس مختصر سے وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ موت تو سب کو آنی ہے، یعنی یوم آخرت کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی ہے کہ بعض انسانوں کے جرائم اور بعض کی نیکیاں تعداد اور نوعیت کے لحاظ سے ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی مختصر مدت حیات میں ان کا پورا بدلہ ہی نہیں دیا جا سکتا۔ فرعون، ہلاکو خان اور ہٹلر جیسے لوگوں کو جنہوں نے لاکھوں افراد کو ہلاک و برباد کیا، دنیا کا سکون لوٹا اور ان کے جرائم کے مساوی کوئی سزا ان کی مختصر مدت میں نہیں دی جا سکتی تھی۔ اور کیا انسانیت کی فلاح کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے جو مشقتیں کیے اور جن کی کوششوں سے لاتعداد افراد ضلالت و گمراہی سے نکل کر صراط مستقیم پر آئے، ان محنتوں کا پورا صلہ اس دنیا کی محدود زندگی میں ممکن تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے افراد کے اعمال کا پورا صلہ تو ایک ایسے ہی جہاں میں دیا جا سکتا تھا جو قید وقت سے آزاد ہو، لہٰذا قیامت اسی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یوم آخرت کو اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھیں گے، لمن الملک اليوم، سورہ مومن آیات 16، یعنی بولو آج کے روز کس کی بادشاہت ہے۔ اس سے محض یہ جتلانا ہی مقصود ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جاہ و جلال، مال و دولت، اولاد اور اچھی صحت دی تو اس وقت انسان تو نے اللہ کے احکامات کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہ کی اور حقوق العباد کا ذرہ بھر بھی دھیان نہ رکھا، اور تم ہماری گرفت سے بالکل بے پرواہ رہے، اور تجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ ایک نہ ایک دن تم نے انسان ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور جب قہر خداوندی کے خوف سے سب کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور کوئی جواب نہیں ملے گا تو جواب نہ ملنے پر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، یعنی آج کے دن بادشاہت تو اسی خدا واحد کی ہے جس کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں۔ آخرت کے روز کسی انسان کی جرب زبانی، چالاکی، غلط بیانی، سخن سازی اور چاپلوسی اس کے کسی کام نہ آئے گی، کیونکہ اس روز بانوں پر مہر لگی ہوں گی اور ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ لہٰذا ہر شخص کو اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دینی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیاوی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی، اس لیے آخرت کو زیادہ ترجیح دیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ عیسائی عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہندوؤں کا کہنا ہے کہ انسان موت کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس عقیدے کو ارواح گون کہتے ہیں۔ الغرض کہ دنیا کو آخرت پر قربان کر دینے کی روش انسان کو قربانی اور اثار کا پیکر بنا دے گی، جو اپنے معاشرے کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہوگی، اور جس معاشرے کے تمام افراد یہ روش اختیار کر لیں گے وہ معاشرہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہوگا، جس میں کسی کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی حزن۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی ملے۔ اللہ نگہبان۔